کی طرف سے روح نکلنے والے فرشتے آ رہے ہیں، اور جہاں فرشتے آئے ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب ان کے سامنے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کہیں سے خوف آیا کہ ارے میرے جانے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، ارے میرے جانے کے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، ارے میرے جانے کے بعد میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا، جب یہ حالات آ گئے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اور کہیں گے اللہ تخافو، تم خوف مت کرو، بے خوف مت کرو۔ کیوں خوف مت کرو؟ اس لیے کہ تم نے تو ایمانی زندگی گزاری ہے، تم نے تو دینی زندگی گزاری ہے، تم نے نماز اس لیے پڑھی ہے اللہ خوش ہو جائے، تم نے حج اس لیے کیا ہے اللہ خوش ہو جائے، تم نے زکوٰۃ مال کی اس لیے نکالی اللہ خوش ہو جائے، تم نے ماں باپ کی خدمت اس لیے کی ہے اللہ خوش ہو جائے، تم نے علماء سے اس لیے محبت کی ہے کہ ہم کو علم حاصل ہو جائے تاکہ میری بھی آخرت بنے اور میرے بچوں کی بھی آخرت بنے اور اللہ بھی خوش ہو جائے۔ یہ سب کام تو اس لیے کیا ہے تم نے تو اپنے بچوں کو ایماندار بنایا ہے۔ ڈاکٹر ہے لیکن آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا ایماندار ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، انجینئر ہے قرآن پڑھا ہوا ہے، پروفیسر ہے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھو ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، بعض لوگوں کو دیکھو مولانا بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ ہاں یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارا بیٹا کیا ہے؟ مولانا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے۔ یہ سب ہے نا، یہ سارا نظام بنایا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں بھئی تم خوف زدہ مت ہو، اللہ تخافو، تم خوف مت کرو، کسی بات کا خوف نہ کرو۔ یعنی اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، مطلب یہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، تمہاری نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم بھی مت کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم بھی مت کرو۔ تمہیں کسی بات کا غم نہیں کرنا چاہیے کہ آگے کا کیا ہوگا، نہیں کچھ نہیں، تم اللہ کے حکموں پر چلے ہو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالا ہے، توحید خالص کو اپنے دل میں اتارا ہے، اس لیے غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہے تم غم کس بات کا کرتے ہو؟ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ارے تم سے تو تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے، خوشخبری دی ہے، تمہارے لیے تو جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنت کی خوشخبری کب ملتی ہے؟ جب انسان اپنے اندر دین کے معاملے میں استقامت، دین کے معاملے میں جمتا ہے، ڈٹتا ہے، حالات کیسے بھی آئیں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ ایمان نہیں چھوڑتا، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ دین سے نہیں کٹتا، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑتا، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ صحابہ کی محبت کو نہیں چھوڑتا، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ رسومات کو زندہ نہیں کرتا، مشکلات کا سامنا کرتا ہے لیکن وہ خرافات سے بچا رہے